بے شک یہ شعر آپ نے پریس کلب میں بتایا تھا کہ میں نے یاد کیا. جی ہاں جی ہاں، وہ آپ کو دیکھ کے میں بھول گیا ہوں. تو یہ نون کی طرف سے جی لخ دی لعنت ہو ان پہ. اگر اس طریقے سے کریں گے جس طرح اس دن کیا ہے تو میرا خیال ہے مجھے قانون حق دیتا ہے کہ مجھ پہ کوئی ناجائز اٹیک کرے، میں اپنا ڈیفینس کروں. اب زمانہ بلے سے بھی آگے، وہ کہتے ہیں نا گل بد گئی ہے، کل بد گئی ہے. ہوں جڑا ہے نا خان جو ہے نا اس کا نشان بھلا ہو یا یہ ہو یا یہ بلب ہو یا بال ہو، پانی کا گلاس ہو، کسی چیز پہ خان ہاتھ رکھ دے کہ یہ میرا نشان ہے اور یہ میرا امیدوار ہے، بس. میں اپنی شمولیت اعلان کرتے ہیں تو کیا اس سلسلے میں فواد چودھری، اسد عمر اور باقی جو قائدین ہیں وہ آ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی پالیسی شاید یہ نہیں ہے. پارٹی پالیسی اس امر میں واضح ہے کہ جو ایک دفعہ خان کا ساتھ چھوڑ گئے وہ ٹکٹوں سے محروم ہیں. اگر صرف اس وجہ سے آنا چاہتے ہیں کہ جی ہم آ گئے اب دوبارہ ہمیں پارلیمنٹیرین بناؤ، تو اس سے بہتر ہے نا ہم ان کو بنا دیں جو ہمارے ساتھ آڑے وقت میں ڈٹے رہے ہیں. پارٹی کی پالیسی اور خان کی پالیسی یہ ہے باشگاف الفاظ میں کہ جس نے پریس کانفرنس کیا اس کو نہ ٹکٹ ملنا ہے، حتیٰ کہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ان کی پریس کانفرنس کی وجہ سے ان کے خلاف بھی اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں گے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی ایسے فرد کو یا افراد کو اپنے صفوں میں دوبارہ لینے کے لیے تیار. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ پریس کانفرنس یا آپ نے کل ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر دوبارہ سے پولیس نے پکڑنے کی کوشش کی تو دو ہاتھ کریں گے، تو کیا ہاتھا پائی کریں گے دوبارہ سے یا کیا کریں گے؟ اگر اس طریقے سے کریں گے جس طرح اس دن کیا ہے تو میرا خیال ہے مجھے قانون حق دیتا ہے کہ مجھ پہ کوئی ناجائز اٹیک کرے، میں اپنا ڈیفینس کروں. تو انشاءاللہ اگر بغیر وارنٹ کے، بغیر ایف آئی آر کے زبردستی کریں گے، اپنے دفاع کا حق مجھے حاصل ہے. بے شک یہ شعر آپ نے پریس کلب میں بتایا تھا کہ میں نے یاد کیا. جی ہاں جی ہاں، وہ آپ کو دیکھ کے میں بھول گیا ہوں. بتائیے گا کہ جیسے کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کو جب باہر آتے رہے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا رہا ہے، تو کوئی باہر جب آئے تو کوئی پولیس وغیرہ وہاں پہ کھڑی تھی یا دوبارہ آپ کو شبہات ہیں کہ دوبارہ آپ کو گرفتار کیا جائے؟ ہاں، میں جب باہر نکل کے آ رہا تھا تو کافی خدشات تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا تو انہوں نے کے پی پولیس کو بلایا ہوگا یا چونکہ وہ اس دن صبح ایس پی نے بیان دیا تھا ہائی کورٹ میں کہ پنجاب میں اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. 3 MPO تو مک گئی تو ایف آئی آر بھی نہیں تھا. تو مجھے خدشہ یہ تھا کہ کہیں انہوں نے کے پی پولیس کو نہ بلایا ہو، لیکن ہم نے یہ انتظام کیا تھا کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ ہمارے ساتھ زیادتی کر دی تھی. ہمارے قبیلے کے بہت سارے مروت جو تھے وہ لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، آئے ہوئے تھے، وکلا کی باری جمعیت آئی ہوئی تھی. تو لہٰذا اگر یہ ہاتھ ڈالتے انشاءاللہ پکڑائی نہیں دینی. نون لیگ کی طرف سے سر آپ کی ٹرولنگ کی گئی، آپ کی فوٹو لگا کے اس کے اوپر ایک فلم تھی میں پنجاب نہیں جاؤں گی، وہ لگا کے تو اس کو سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا تھا. تو آپ یہ وضاحت کریں کہ نواز شریف ایکٹیو ہو گئے ہیں، آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ سر پنجاب میں بڑے بڑے مشاورت کر رہے، میٹنگز بلا رہے لوگوں کو. کوئی جلسہ کیا ہے؟ کہیں پہ اس نے کوئی ریلی نکالی ہے؟ کہیں اس نے عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے؟ یہ سازش سے تو ساری عمر یہ کرتا آیا ہے. جس کو آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ مجلس سے کر رہا ہے، تو اگر وہ چودھری شجاعت کے پاس گئے تھے، اگر آپ اس کو ایکٹیو ہونا کہتے ہیں تو مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جب آپ کی رہائی ہوئی ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ سے کوشچن ہوا ہے کہ آپ نے بلکہ ایک الزام لگایا ہے مریم صفدر پر کہ یہ سب کچھ اس کی ایما پر ہوا ہے، اس کے کیا شواہد ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہوتا ہے نا. شواہد پہ ہم یقین رکھتے ہیں نا کہ خداوند کریم جو ہیں ہمارے خالق بھی ہیں، ہم ان کی مخلوق ہیں. جس آدمی کا گھر گرایا جائے اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا میرا دشمن کون ہے. جس آدمی کے خلاف 26 FIR ہے وہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جنات میرے دشمن ہیں. جس آدمی کو دن دہاڑے ہائی کورٹ کے سامنے گرفتار کیا جائے بلا وجہ اور بدنیتی پر مبنی، جس آدمی کو جیل میں ریزر نہ دیا جائے، کنگھی نہ دی جائے، جس کو آپ میٹرس نہیں دیتے ہیں، کون سا برا میرا کیا، میں تو ان کو زندگی میں پہلی دفعہ زندگی میں جیل میں گیا اور شاید پہلی دفعہ ان جیل آفیسر سے ملا، تو میری تو اور کسی سے ہے ہی نہیں. یہ نون والے گماشتے میرے پیچھے پڑے ہیں.
اور یہ ساری کارروائیاں نہ کہ صرف میرے خلاف، یہ عمران خان کے خلاف جو ہو رہا ہے یہ کوئی فرشتے کر رہے ہیں، انہی کی ایما پہ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ بلے کے نشان کے پیچھے بھی اس وقت پڑے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کی بڑی کوشش ہے کہ بلے کا نشان ملے، لیکن تاحال الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان الاٹ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کی بڑے جذبات وابستہ ہیں بلے کے نشان کے ساتھ، اگر بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملتا تو اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ نہیں، الاٹ تو پہلے سے ہیں، الاٹ تو پہلے سے ہیں، ابھی تک ہم سے کسی نے لیا نہیں ہے، یہ کوئی ریزرو سیمبل نہیں ہے، آلریڈی پی ٹی آئی رجسٹرڈ پارٹی ہے اور اس کا جو پولیٹیکل سیمبل ہیں، پارٹی سیمبل، وہ بیٹ ہے، تو لہذا، اور اگر ایک بات میں بتا دوں بس۔ اچھا مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس کے پیچھے تھی، تو آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی کسی کی طرف سے کوئی بتایا گیا ہے یا آپ خود سے کہہ رہے ہیں؟ ساری دھمکیاں ان کی طرف سے آتی ہے، سارا دن جو ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے خلاف لگے ہوتے، یہ سب کچھ آپ ہمارے خلاف مفت میں اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے۔ یعنی ہم کیوں کر ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں، پنجاب نہیں جا سکتے ہیں، بھائی کیوں وہاں گیا، کیوں گرفتار ہوا؟ یہ جوابات تو آپ اپنا ذہن لڑائیں نا۔ سپریم کورٹ کا ایک وکیل ہوں، کنونشن پہ گیا ہوں، لائر جو سب سے پاورفل ایک کمیونٹی ہے، آپ جا کے ان کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی دیکھیں کسی نے، مریم نے یا دوسرے نے میرے سامنے ریکارڈنگ تو نہیں دی ہے کہ ہاں جی لے جا کے میڈیا کو سنا دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے یعنی کہ اتفاق سے ہو رہی ہے، ایک چیز اتفاق میں ہو جاتی ہیں، دو ہو جاتی ہیں، یہ سلسلہ ہے، جاری ہے، اور یہ جاری رہے گا، یا اس وقت تک جاری رہے گا یا تو ابا گدے پہ بیٹھے گا یا ابا جو ہے گدے سے گرے گا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، آپ نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کروا رہی ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تمام لوگ مریم نواز کی بات سن رہے ہیں اور مریم نواز کی بات سنی جاتی ہے؟ مریم نواز موجودہ وقت میں پاکستان کی حکمران ہے، سب ادارے، تمام طاقتیں، تمام صوبائی مرکزی حکومتیں اس کی اشارے پہ چل رہی ہیں۔ سر آپ نے، آپ کے قلم سے بے شمار یا سینکڑوں افراد جیل گئے اور آپ پہلی دفعہ جیل گئے، کیسا ایکسپیرینس؟ اللہ کے فضل سے میرے قلم سے رہا ہزاروں ہوئے ہیں، اور جیل جو ہیں وہ شاید درجنوں کے حساب سے گئے ہوں گے۔ اور ایکسپیرینس کی بات جو ہے نا، یہ ایک تجربہ تھا میرے لیے لازماً زندگی میں، جب وہ سلاخوں کے پیچھے میں پڑا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا اور اپنی ماضی پہ بھی روشنی ڈال رہا تھا، اور یہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی زندگی یہ کہاں لے آئی۔ آپ یقین کریں جیل سے نکل آنے کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہوتی، وہ جیل آدمی ڈر جاتا تھا، اب تو پتہ چلا کچھ ہی نہیں ہے، اندر کی آپ کی مضبوطی ہونی چاہیے، آپ اندر سے مضبوط ہیں۔ یہ 5 دن نہیں 5 سال بھی ہوتے، مجال ہیں کہ میں اف تک کرتا۔